9 لاکھ کے سامنے 72 کے اطمینان کو حسین کہتے ہیں۔ ہو گیا جی، یقین جا، دل بڑا ہو، خرید لیا آپ نے۔ امام حسین جانتے خرید لیا۔ امام حسین آپ کا بڑا اچھا تھا، عزت افزائی کا بہت مشکور۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا 9 لاکھ کے سامنے 72 کے اطمینان کو دل بڑا ہو گیا میرا۔ مولا امام حسین جانتے ہیں، امید سے بھی زیادہ آپ نے مہربانی فرمائی۔ 72 کے اطمینان کا نام پورے جہان میں 18,000 عالمین میں، چہروں کے سمندر میں، انسانوں کے تلاطم میں، قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ پورا مجمع سمجھا نہیں، میں سمجھا کے بات آگے بڑھوں۔ قرآن دعویٰ ہے۔ میں نے کبھی کمزور گفتگو ممبر سے نہیں کی، میں نے بادشاہ سے بھیک مانگی ہے، کبھی کمزور جملہ نہیں پڑھنا، چاہے داد ملے چاہے نہ ملے۔ قرآن دعویٰ ہے، حسین دلیل ہے۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں۔ لوگ سوچتے تھے کیسے زندہ ہوتے ہیں، نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ آپ بولے ہیں، آپ جیو یار، مولا آپ کا آباد رکھے۔ سلام ہو گیا، سلام ہو گیا جی، آپ نے حد کر دی، آپ نے حد کر دی۔ مولا آپ کا آباد رکھے۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، سارے عزاداروں کی مہربانی، سب عزاداروں کی مہربانی، میری توقع سے زیادہ عزت ملی۔ نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتا۔ جرمنی میں ایک میٹنگ ہوئی، جرمنی میں ممبر سے جو جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ حق والوں کا ممبر ہے، حق پڑھ رہا۔ جرمنی میں کئی سال پہلے ایک میٹنگ بلائی گئی، دنیا بھر کے جرنیل جمع، جو زندگی میں نہیں بولا، داد نہیں دے سکا، اسے فکر دے رہا ہوں، دعوت فکر۔ اگر دل بولے تو پھر بخل نہ کیجیے گا۔ دنیا بھر کے جرنیل جمع ہو، ڈھونڈو دنیا کا سب سے کامیاب اور بہادر جرنیل کون ہے۔ مجھے غازی کے مقدس علم کی قسم، 13 گھنٹے میٹنگ ہوتی رہی، 13 گھنٹے۔ 13 گھنٹے کے بعد متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا، حسین ابن علی سے بڑا جرنیل کوئی نہیں۔ سنیے گا، حسین ابن علی سے بڑا جرنیل کوئی نہیں، جس نے 9 لاکھ سے 72 کو 6 گھنٹے لڑایا۔ اللہ کرے میں سمجھا جاؤں، مولا کرے آپ سمجھ جائیں۔ میں نے صرف 2 پیغامات دینے ہیں، بس میری نوکری ہو جائے گی۔ اللہ تیری زندگی کرے، امام زمانہ آپ جیسے حسین ابن علی سے بڑا جرنیل کوئی نہیں۔ ایسے یہ اگلا فکر میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں بچوں کو پیغام دے رہا ہوں۔ جس نے 9 لاکھ سے 72 کو 6 گھنٹے لڑایا اور ایسے 72 چن کے لایا، فکر سنیے گا، ایسے 72 چن کے حسین لایا، جو سب سے ضعیف تھا نا ان 72 میں، اس نے بھی میدان میں آ کے لشکر کو پیچھے ہٹایا۔ میں نے داد کے لیے پڑھا ہی نہیں، پیغام دیا ہے، مولا کی قسم پیغام دیا۔ یہ دنیا سوچتے سوچتے مر بھی جائے نا تو بادشاہ حسین کا نظام سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ شعور سے بہت بالا نظام ہے، جسے آج تک بابا جی کوئی نہیں سمجھ سکا۔ میں اپنے والد گرامی کی 4 سطریں پڑھتا ہوں، وہیں سے آغاز کرتا ہوں، برکت اور روحانیت میں اضافہ ہو جائے۔
آپ کی داد میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے، میرا دل بڑا ہو جائے۔ 14 صدیوں کا نچوڑ ہے 4 سطروں میں، 14 صدیوں کا تاریخ ساری گواہ، یہ 14 صدیاں پوری گواہ ہیں۔ اس وقت 14 صدیوں بعد اس وقت بھی ایک ایک زنجیر زن کی پوسٹ پر لکھی ہوئی مودت کی ایک ایک تحریر، ماتمی کے سینے پر لکھی ہوئی مودت کی جو بھی نقش نہیں، سارے گواہ، ایک ایک عزادار کے گھر پر لہرانے والا علم لہرا لہرا کر یہی اعلان دہرا رہا ہے، بار بار یہی اعلان۔ دیکھیے میں پہلی بار آیا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ، مصرے دل میں اتر جائیں تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا۔ شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا، ایسے لفظ لکھنے والے روز روز نہیں آتے، بڑی ہستیاں ہیں، بڑے نام ہیں جنہوں نے ایسے لفظ قلم سے نکالے، ان کی تائید سے۔ شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا، چیلنج دیکھیے گا، لہجہ دیکھیے گا شعر، موجیاں والے کا بہت بڑا مجموعہ میرے سامنے، اگر مصرع دل میں اتر گیا یہ دیواریں بھی بولیں تو پھر میرا دعا۔ شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا، تاریخ پر ہے ناز تو جرت سے کام لے، آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت، گر ہے کوئی یزید تو بیعت کا نام لے۔ اللہ تیری زندگی کرے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو امام حسین اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حق یہی بنتا ہے جیسے آپ بول پڑے، جن کی رگوں میں حسینیت بولتی ہے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ پھر پڑھ دیتا شبیر کردگار ہے، شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا، تاریخ پر ہے ناز تو جرت سے کام لے، آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت۔ ایک ہی بار سیون شریف کہتے ہیں والد گرامی، ایک ہی بار مجلس پڑھنے کی نیت سے، ایک ہی مجلس ہے ان کی قلندر شہنشاہ کی نگری میں۔ اب مجمع تو ماشاءاللہ بڑا بیدار ہے، تھکا ہوا میں ہو سکتا ہوں، آپ نہیں ہو سکتے، تو ایک ہی مجلس پڑھی انہوں نے قلندر شہنشاہ کی نگری میں، وہ بھی صبح ہو رہی تھی، سحر قریب تھی، نجف کو چوم کے آنے والی ہوا چل رہی تھی، میری لڑ جھگڑ کے داد لینے کی عادت نہیں ہے، نجف کو چوم کے آنے والی ہوا کے جھونکے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، بابا صدا حسین جلالی قلندری وہاں موجود تھے، وہ والد گرامی کو بیٹا کہہ کے بلاتے تھے، تو والد گرام ممبر پہ آئے تو انہوں نے کہا محسن بیٹا بس 4 سطریں پڑھ دو، وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی پھر میں پرانی سطریں نہیں پڑھتا، وہیں کاغذ قلم نکالا، سخی کا لہراتا عالم دیکھا اور وہیں قلم چلایا، 4 سطریں ملی، وہیں پر پڑھی، چوتھے مصرے پر پورا پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں علی بادشاہ کے نعروں کی گونج کہاں تک پہنچی۔ مصرے تو نہیں تھے، وہ الہام تھا، الہام کی لڑیاں تھیں، مودت میں پروئی ہوئی، وہ مودت کے موتی تھے جنہوں نے پیش کی۔ مولا کے سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج۔ دیکھیں ہو عزادار، عزادار کے گھر میں پیدا ہوا ہو، شیعہ ہو، مومن ہو، موالی ہو، ان مصروں کے سننے کے بعد چپ رہ جائے ممکن نہیں، دل مانتا نہیں۔ سورج کے پاس ہے سیون کی نگری، قلندر کا بادشاہ کا دربار، نگری میں لہراتا عالم، صبح کی ہوا چل رہی تھی، بہت بڑا مجمع، عزادار سید پڑھنے والا، عزادار سننے والا۔ کیا پڑھا ہوں؟ سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، یہ پہلے موالی سے آخری حسینی تک منت کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، دل بولے تو بولنا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دے رہا ہوں، پچھلی داد پہ راضی ہوں۔ انہوں نے کہا سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، قلندر بادشاہ کی نگری میں لہراتے علم کو دیکھ کے مصرع پڑھا، گر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، عباس کا علم ہے قلندر کے ہاتھ میں، ہائے ہائے زندگی ہو ہم کو کر دیتا۔
تیری زندگی ہو امام زمانہ آپ جیسے لوگ بزرگوں آپ دعا بھی کر دیں گے تب بھی راضی ہوں. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو سلام ہے. سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج. موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ. اگر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لیں. عباس کا عالم ہے. بڑی بحثیں ہوتی ہیں آج کل, بڑی بحثیں ہوتی ہیں, تکراریں ہوتی ہیں. نوجوانوں کو تنگ کیا جاتا ہے جب خاص طور پہ اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں. 4 مصرے مجھے بادشاہ نے عطا کی. مر جانا زندگی فنا ہے. کچھ باتیں یاد رہنے کے قابل ہوں گی شاید. ان میں سے یہ بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. جو کالجز میں جن پہ کویسچنز کیے جاتے ہیں, جن پہ آج کل سوشل میڈیا پہ سوال کیے جاتے ہیں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یوں کیسے, وہ کیسے, نہ 4 جملوں میں ساری بات ہی میں پوری طے کر کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. مولا کی قسم بڑا چھوٹا نوکر ہوں, انعام بہت بڑا ہے جو بادشاہوں نے. کس لیے الجھتے ہو؟ کبھی لڑائی جھگڑے کی بات کی ہی نہیں ممبر سے, عادت ہی نہیں ہے. ہمیشہ فضائل پڑھے ہیں, فضائل پہ داد دیے. کس لیے الجھتے ہو؟ جنہیں شاعری کا لہجہ سمجھ میں آتا ہے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. آخر کچھ لوگ تو ہوں گے جو شاعری سے تھوڑا لگاؤ رکھتے ہو. کس لیے الجھتے ہو؟ قاضی صاحب بہت بڑے شاعر ہیں, 7 کاپیاں آپ کے ساتھ ہیں, 5 سوزیاں آپ کے ماشاء اللہ. کوئی نہیں, ایک ہی کاپی ہے بھائی, کوئی لکھی ہوئی نہیں. وہ رہتا ہے ٹھیک ہے. شعر سنیے, دل بولے تو بولیے, دعا بھائی. کس لیے الجھتے ہو؟ بات کیوں بڑھاتے ہو؟ میں عزادار گھر کا فرد ہوں. ذاکری بچپن سے سنی ہے, کی تھوڑی ہوگی لیکن سنی بہت زیادہ ہے. چہرے پڑھ لیتا ہوں کس چہرے پہ کیا لکھا ہوا ہے. مجھے پتہ چل گیا آپ نے مصرع کیسے سنا. میں اگلے مصرع میں بات کروں. کس لیے الجھتے ہو؟ حضور دعاؤں میں یاد رکھیے. بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے, کون کس سے ہارا ہے. جاؤ اگلے سال تک کی ضمانت دیتا ہوں. مصرع بھول گیا, مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات میں ناز کرنا ہی چھوڑ دینا. کس لیے الجھتے ہو؟ بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے, کون کس سے. آؤ بحث ختم کرتے ہیں. فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ, جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے. انہیں شاعری سمجھ میں آتی ہے, ورنہ میرا مقدر آپ کا مقدر. فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ. دیکھیے ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. ہر امتحان کا ایک نتیجہ, نوکر بسم اللہ, ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. انبیاء نے, اولیاء نے, اوصیاء نے, ائمہ نے امتحانات دیے. پروردگار نے کبھی کوئی منصب ایسے دیا نہیں بغیر امتحان کے. ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. خالق نے سب کا امتحان کیا اور یہ تاریخیں بھری پڑی ہیں, گواہ ہیں. ہر نبی, ہر رسول نے, ہر پیغمبر نے امتحان دیتے ہوئے ایک موڑ پر لازمی کہا بار الہ بس. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے مجھے دیکھنا ہے. بجلی ہے نہیں ہے, ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, وہ پاکستانیوں کی ویسے عادت ہے. لیکن آپ نے پھر مجھے دیکھنا. ٹھیک ہو گیا نظام ٹھیک ہو گیا. تو بڑا چھوٹا نوکر ہوں, پہلی بار آیا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے مایوسی نہ ہو جاتا کہ آئندہ آنے کو دل چاہے. ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. ہر پیغمبر نے ایک مقام کا بار الہ بس, تھک گیا ہوں, بہت امتحان ہو چکا. 6 گھنٹے کا مختصر ترین اور سب سے بڑا امتحان دیا میرے بادشاہ حسین. فضائل پڑھ رہا ہوں تو سنیے گا. پتہ نہیں یہ فکرہ میرا پتہ نہیں کہاں تک پہنچا, مجھے نہیں پتا. یہ سب سے پہلے اس فقیر نے پڑھا. سب فکرہ سنیے. یہ مجھے بادشاہ نے خاص انعام عطا کیا, جب تک جیوں گا ناز کروں گا. یہ فکرہ میں نے پڑھا سب سے پہلے. ایسا امتحان تھا, ہواؤں کی سانس رک گئی, زمانے کی دھڑکن ٹھہر گئی. شرق, غرب, شمال, جنوب, 6 سمتوں کی نگاہ صرف حسین پر. کائنات کا سارا نور حسین کے طواف میں تھا. ایسے 6 گھنٹے تھے کہ اللہ نے بھی 6 گھنٹے صرف حسین کا چہرہ دیکھا. پڑھ کے کوئی نہ سنے اس کو. 6 گھنٹے اللہ نے بھی, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں, صرف حسین کا چہرہ. 6 گھنٹے کے بعد اس کی آواز بس میں راضی. جنہیں ذکر میں بولنے کی عادت ہے, جو ذکر سنتے ہو, بس میں راضی, میں راضی.
دوں تجھے؟ رزلٹ تو دیا جاتا ہے نا، ہر امتحان کا ایک نتیجہ تو ہوتا ہے. جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکا، جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے گا. کیا دوں تجھے؟ رسالت تیرے نانا کے پاس، ولایت تیرے بابا کے پاس، عصمت تیری ماں کا حصہ. جو تو نے کر دیا جا، میں اللہ وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں، آج کے بعد جب تک میں تب تک تو. وہ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا، وہ نہیں آیا، وہ سمجھے میں آیا نہیں تھا مجلس میں. آج کے بعد جب تک میں تب تک تو، جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو، جتنے گھر میرے. کوئی تو ہوگا جو سمجھے گا. پھر سنو یہ 4 فکرے. کیا دوں تجھے؟ جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا، جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے گا. جا، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں، آج کے بعد جب تک میں تب تک تو، جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو، جتنے گھر میرے اتنے گھر تیرے. ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، جو میری رد پیش کرے میں ممبر پہ نہ آنے کا اعلان موجیاں والے کی اس عظیم اجتماع میں کر کے جاؤں گا. اس وقت روح زمین پر 2 چیزیں سب سے زیادہ نظر آتی ہیں، یا مسجد کے مینار یا حسین کے علم. اللہ آپ کو آباد رکھے. نتیجہ سامنے ہے سب کے، کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کی مرضی ہے. یا مسجد کے مینار اوہو، یا حسین کے علم. 2 آوازیں سب سے زیادہ سنی جائیں گی، یا اللہ اکبر بول دو یار، یا پھر یا حسین. اب یہ نتیجہ دے رہا ہوں، یہیں پہ بات کو ختم کر رہا ہوں. پڑھ لیا، اتنا ہی پڑھنا تھا. مولا کی قسم، یہ قد چھوٹا ہے، وجود چھوٹا ہے، بات بڑی کرنا ہے. بڑی خوبصورت داد دی آپ نے، بڑی داد دی، میں تو کسی قابل نہیں. حسینیت کی اب پریشانی بنتی تو ہے نا، جب دیکھتے ہوں گے لوگ کہ جگہ جگہ حسین کا علم، جگہ جگہ ماتم، جگہ جگہ سبیل، تو پریشانی تو بنتی ہے نا. جو حسین کو نہیں مانتے، جو منکر ہیں میرے بادشاہ کے، ان کے لیے پریشانی تو ہے. اور پریشانی کیا ہے وہ ذرا دیکھیں، وہ پریشانی میں بتا رہا ہوں آپ کو. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ آپ بیدار نہ ہو تو مصرع ضائع ہو جاتا. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. موجیاں والا بولو انصاف کیجئے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. جمعہ کا دن ہے، 8 ربیع الاول ہے، بہت عظیم دن ہے. عظیم آزاد آماروں کے درمیان میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے یہ مصرع آپ تک پہنچ جائے. حسینیت کی آپ کل تک اٹھ کے داد دیں تو مصرع پھر بھی وزنی ہوگا. اس سے یہ زیادہ کا ممبر سے بات ہے. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے. جنہیں بولنے کی عادت ہے یار، اب اس کے کتنے علم، وہ بادشاہ جو تنہا کبھی، اب اس کے کتنے نوکرہ. بسم اللہ جی، بڑی مہربانی حضور، پانی دینے لگے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے. اعلان کر دو 14 ربیع الاول رجوع میں، رجوع صدا 2 سے 3. 14 ربیع الاول کو رجوع صدات میں مجلس ہوتی ہے. تنویر شاہ صاحب کے زیر اہتمام. ملک کا تقریباً ہر نامور ذاکر ہوتا ہے، وہاں یہ حقیر بھی نوکری کے لیے حاضر ہوگا. 2 سے 3 پڑھوں. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں، اب اس کے کتنے علم ہیں. بس عقیدے پہ 4 سطریں سنیے اور اسلام کو. آپ مشکل شعر پڑھ رہا ہوں ایک، آپ کا مزاج دیکھ لیا، مشکل بھی سن لیتے ہیں، آسان بھی سن لیتے ہیں.
قبلہ صاحب نے جو تعارف کروایا میں ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، مقروض ہوں۔ تو یہ 4 سطریں سنیے، اگر اس قابل ہوں کہ یاد رکھی جائے تو یاد رکھیے گا۔ 2 شعر 2 تیسرے ذرا مشکل ہیں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے۔ اب سر تو ہے نہیں میرے پاس قاضی صاحب والا کہ میں سر لگاؤں اور پڑھوں، آپ کو داد دیں کھڑے ہو کے، اتنی داد ہی بہت۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا ہے۔ جو سمجھ گئے میرا سلام، جو سمجھ گئے۔ شعر میں نے آپ پڑھنا ہے، کل صاحب آپ کی توجہ چاہیے، یہ سنی شعر۔ راز بھی اسی میں، حسنا ساری شعر سنیے، حضور شعر سنیے۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے۔ کون حق ادا کر، کون داد کا حق ادا کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں۔ پڑھنے کا بھی حق ادا میں نہیں کر سکتا، اس لیے ایسے جگہ دے دو ملانگے جی راول پنڈی دا، ماشاءاللہ مولا زندگی کرے سو۔ جلدی جلدی ذرا زندگی ہو انشاءاللہ۔ اچھا ہاں ہاں یاد ہی یاد۔ اللہ اے ہن بہت چاہے ہن بیٹھو تو ہن سننا نے، ہن اٹھنا کوئی نہیں چونکہ ٹائم کوئی نہیں چاہیے۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے۔ حق ادا کیجئے گا، باقی خیر ہے۔ یا خدا کہا میں نے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ جو آیا ہے ذکر سننے وہ تو بولے، باقیوں کی خیر ہے یار۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، بولتی زبان۔ راز بھی مولا آپ کا آباد رکھے جی، آپ چاہیے آپ جیسے بزرگ آباد رہیں۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے، یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا۔ بولو تو پڑھتا ہوں اور میں چھوڑ دیتا ہوں۔ قبر میں اندھیرے کا انتظام، فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا۔ ذکر میں بولنا جانتا ہے یار۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے، تیری زندگی ہو، امام حسین تجھے آباد رکھے، تنظیم کا ایک ایک رکن آباد رہے۔ راز بھی اسی میں، بارگاہ کو گواہ کر کے، 12ویں آقا کو گواہ کر کے، اتنے بڑے عزاداروں کو، اتنے بڑے مجمع کو گواہ کر کے میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ میرا قد چھوٹا ہے، بادشاہ کا انعام دیکھی، خیرات دیکھی جو مجھے دی ہے، میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو۔ حضرت میسا میں تمار کا لہجہ ادھار لا کے پڑھوں تب بھی حق ادا نہ ہو۔ مصرے ہی ایسے ہیں گونج رہے ہیں پورے ملک میں، پڑھے بھی گئے، سنے بھی گئے، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئے۔ آپ کے حوالے کر کے دعا لینا چاہتا ہوں۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے، یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے۔ سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا۔ بسم اللہ جی، نوکر نوکر، بڑی مہربانی۔ پورا مجمع بولے، بولنا ہے تو پورا مجمع بولے ورنہ چپ رہو۔ دونوں ہاتھ اونچے، حیدر۔ تیری زندگی ہو، امام زمانہ تجھے آباد ہو، تیری زندگی ہو بیٹا، مولا آپ کا آباد ہو۔
میں بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی. میں بسم اللہ کرا حضور پوری طاقت سے. میں بسم اللہ کرا جی، نوکراں امام حسین پتران زندگی کرنے جی، گھر شاد رہے. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائیو جا رہی ہے مجلس. جناب بلال کاظمی صاحب لکھنؤ کے بہت بڑے شاعر، ان تک مصرے پہنچے، انہوں نے مجھے فون کی. میں نے کہا لائیو جاری ہے، آخر وہ سن لیں گے. ظاہر ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو مجھے کہیں گے آپ نے جھوٹ کیوں بولا. انہوں نے مجھے کہا عقیل بھائی یہ ایک مصرع کافی تھا، دوسرا لکھا کیوں؟ وہ مصرع آپ کی نظر ہے، مر بھی جاؤ تو ہو سکتا ہے یاد رکھا جائے. کچھ مصرے ہوتے ہیں جو اترتے ہیں، لکھے نہیں جاتے. یہ اترا ہوا مصرع ہے. ایک سنا پہ زندہ ہے، ایک سنا پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ. پتہ نہیں کس نے سنا کس نے نہ سنا. اللہ زندگی کرے. مجمع بولے، پورا پورا مجمع بولے، بولنا ہے تو. تیری زندگی و اسناد سے امام حسین آباد و شاد رکھے. ایک سنا پہ زندہ ہے، قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، ایسا کوئی توحید کا محافظ ہے حسین. کوئی بھی ذاکر بچہ بھی کیوں نہ ہو، اگر پڑھ دینا بازار میں سر تھے تو جو سید بیٹھے ہو تم ہے لازمی کیا کرو. یہ پہلا غریب ہے جسم کہیں سر کہیں. پہلا کبھی نہ رو وہ اپنے غم میں جا. تھوڑا پڑھوں گا. بہت محترم بھائی ہے، بہت پیارا بھائی ہے، مولا کی قسم امام حسین ایسے لوگوں کو زندہ رکھے. میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، موجیہ والا ایسے کہ دعا کرنی ہے میں پڑھ جاؤں. بھائی کا مقدر دیکھ. جسم کہیں صادق شاہ جی عرصہ ہو گیا آپ کو سنتے ہوئے مجھ سے مصائب آل محمد. آج ایک فکرہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عجیب مقدر ہے بہن اور بھائی کا. بھائی کا مقدر جسم کہیں سر کہیں، بہن کا نصیب خود کہیں چادر کہیں. ماتم عبادت سمجھو تو کر لینا یار، عبادت سمجھو تو کر لینا. مولا آپ کا آباد رکھے. یہ بارگاہ، یہ عزادار، یہ تنظیم سلامت رہے. بس دل میرا بہت بڑا ہو گیا. شکر الحمدللہ میں آ گیا، زیارت ہو گئی آپ کی. ایسی عزاداریوں کو مولا چشم بد سے بچائے. جسم کہیں سر کہیں. کیا پڑھ رہا تھا حسین نیزے پر؟ کیا پڑھ رہا تھا دوبارہ بتاؤ؟ قرآن پڑھ رہا تھا. کیوں پڑھ رہا تھا؟ کیوں پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر؟ کیونکہ بہن بھیڑ میں تھی اور بہن کی چادر نہیں تھی. میں نوکر آپ کو پتہ بڑی قبولیت ہے، بڑی روحانیت ہے. 3 فکریں سنو. مجھے حکم ملا ہے، میں بس اس میں سے ایک اقتباس پڑھتا ہوں. حکم ہے اس لیے پورا کر رہا ہوں، ورنہ شاید یہیں پہ چھوڑ دیتا. گریہ ہو گیا، میرے حصے کی مجلس ہو گئی. 3 فکریں مر جانے کے لیے. کچھ فکریں ہوتے ہیں رونے کے لیے، کچھ چیخ مار کے رونے کے لیے، کچھ ماتم کے لیے، مرشد کچھ سر پیٹ کے رونے کے لیے. کچھ فکریں ہیں مصائب آل محمد میں زندگی بس میں نہیں ہے، ورنہ ہیں وہ مر جانے کے لیے. پہلا فکرہ طالب دوری صاحب کی زبانی سنا. میں پتہ نہیں کب تک روتا رہا، مجھے یاد نہیں ہے. وہ فکرہ ہی ایسا تھا. انہوں نے کہا ایسا مارا امت نے
حسین ابن علی کو جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، وہ مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ معافی چاہتا ہوں سیدوں سے، معافی چاہتا ہوں سادات سے، میں نوکر بسم اللہ سے۔ اتنا مارا امت نے مرضی سے غریب زہرا کو جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، وہ مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جتنے سید بیٹھے ہو، جہاں جہاں جو بھی بچہ بھی سید بیٹھا ہے، یہ میرے جڑے ہاتھ اور معافی دے دینا۔ فکرہ میرے والد صاحب نے راول پنڈی میں پڑھا، قدیمی امام بارگاہ میں، نہ آگے وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا، پتہ نہیں کتنا گریا ہوا، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا پوری زندگی رونے کے لیے اتنا کافی ہے، جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ ہاں، جن کے ہاتھ سروں پہ آ گئے نا، وہ سمجھ گئے کہ میں نے کیا پڑھا۔ جن کے دل میں درد ہے علی کی بیٹیوں کے اجڑنے کا، آج 8 ربیع الاول ہے، آخری پرسہ دینے آئے ہو سیدوں کو، 2 مہینے 8 دن تمہیں روتے ہو گئے، نہ تھکنے والی قوم، پرسہ ایسے دیا کر جیسے بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے غم میں یوں رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بیان کرتی ہے۔ مولا کی قسم تم بڑے عظیم ہو، تمہارا گریہ تمہارے آنسو بڑے قیمتی ہیں، بادشاہ آزادیوں کو پتہ نہیں کیسے پسند ہے تمہارے گریہ کا رنگ، ماشاءاللہ چشم بند۔ یہ قبولیت ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میری 1000 بار توبہ، میں کسی قابل نہیں۔ پہلا فکرہ طالب دوری صاحب کا پڑھا، آپ نے بڑا گریہ کیا۔ دوسرا فکرہ میں نے اپنے والد صاحب کا پڑھا، یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم ہے۔ تیسرا فکرہ میرا اپنا ہے، 8 ربیع الاول، آج رات کو مجلس ہوتی ہے امامیہ کالونی میں، وہاں پہنچا پڑھنے کے لیے، تو مجھے بھائیوں نے کہا واپسی مدینہ پڑھیے۔ اجڑا ہوا قافلہ مدینہ کیسے آیا؟ میں نے کہا اگر واپسی پہ رونا ہو تو ایک فکرہ کافی ہے۔ کربلا سے شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔ کیسے پڑھے کوئی واپسی، کیسے اجڑ کے آئی علی کی بیٹی۔ نوکر پھر پڑھتا ہوں، کربلا سے شام تک 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، پتھریلے راستے، سنگریزوں کے راستے، بازاروں کی بھیڑ، تماشائیوں کا مجمع، باغی باغی کا شور، کوئی موڑ ایسا نہیں تھا جہاں سجاد کی بہن نے سجاد کا دامن پکڑ کے نہ کہا ہو بسم اللہ میں نو کر رہا۔ جہاں بھیڑ بڑھ گئی منو کرا، جہاں بھیڑ بڑھ گئی پوچھا بھائی گھر کب جائیں گے، جہاں پتھر تیز ہوئے پوچھا بھائی گھر کب جائیں گے، جہاں گرمی بڑھ گئی پوچھا بھائی گھر کب جائیں گے۔ تو سن کے رو رہا ہے، دل میں انصاف کر کے بتا بھائی پہ کیا گزری ہوگی
جسے پتا تھا سب جائیں گے، صرف یہ ایک بچی ہے جو یہی شام کے زندان کے اندھیروں میں چپ کر کے سو جائے گی۔ مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، امام سجاد کو یہ غم کھا گیا۔ جب دفنانے لگا امام باقر اپنے بابا کو تو دیکھا آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ کہا بابا اب دنیا سے جا رہا ہے، اب تو خون رونا بند کر دے۔ آواز آئی 4000 سال بھی روتا تو میرے سامنے جب میری بہن کو ظالم نے تماچا مارا، باقر میں امام نہ ہوتا۔ حوصلہ حوصلہ ایک لمحے، یہ تمہاری عزاداری ہے، میرا کمال نہیں۔ حوصلہ میرا بھائی، مولا تیرا ماتم پرسہ قبول کرے۔ ایک جملہ پڑھتا ہوں، سید 2 جملے بس، میکسیمم 2، زیادہ سے زیادہ 2 جملے بس۔ مولا آپ کے ان چہروں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان جو اس وقت سرخ ہو گئے ہیں ماتم کر کر کے، آج ایک فکرہ پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے آگے پڑھ لیں، ہو سکتا ہے آگے پڑھ لیں۔ سیدو امتیو، شیعہ سنی مجمع، مسلمانوں آؤ ایک فکرہ سنو۔ مر جانا ہے زندگی فنا، ایک لمحے کا سانس لو، فکرہ سنو۔ آپ نے تقریباً تمام ذاکرین سے سنا اور کئی بار سنا، جب بھی امام سجاد سے کسی نے پوچھا بادشاہ کتنے ظلم ہوئے، کہا گنے نہیں جا سکتے۔ بادشاہ کہاں کہاں ہوئے، کہا ہر موڑ پہ ہوئے۔ بادشاہ کس نے رلایا، رو کے کہتے تھے بہن کے سوالوں نے۔ اب جگر قابو کر، میں فکرہ پڑھتا ہوں۔ بادشاہ اکبر کی برچی، کہا کام نہیں تھی۔ قاسم کے ٹکڑے، کہا نہیں بھولتے۔ عباس کے بازو، کہا آسرا تھے۔ کہا بابا کا قاتل، کہا زمین ہل گئی تھی، آسمان ہل گیا تھا۔ کہا مولا چادریں اتر گئیں، کہا آسمان رو پڑا، اللہ کا عرش ہل رہا تھا، کم وہ بھی نہیں۔ زیادہ کس نے رلایا، کہا معصومہ کے سوالوں نے۔ ایک غلام قدموں پہ گر کے کہتا بادشاہ آج ایک سوال تو سنا جہاں تو تڑپ گیا ہو۔ کہا برداشت کر سکتا ہے تو پھر سن، میں پڑھ دوں گا، میں سید ہوں، ذرا برداشت کر لیجیے گا، جگر پہ قابو ہاتھ رکھ کے آوازی، پھر برداشت کر سکتا ہے تو سن، مجھے ایک وقت نہیں بھولتا۔ بادشاہ کون سا وقت، کہا میں صابر کائنات ہوں، صابر کائنات کا بیٹا ہوں، صبر کا پروردگار ہوں، لیکن وہ وقت مجھے پوری زندگی نہیں بھولے گا۔ بادشاہ کون سا وقت، کہا شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، تیرا کوئی لوہے کا دل ہے، باغی باغی کا شور تھا، ہجوم چاروں طرف تھا شرابیوں کا، مجمع کا، بھیڑ تھی تماشا دیکھنے والوں کی، ہم بازار میں تھے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق۔ اچانک میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، میں نے موڑ کے دیکھا، زخمی کانوں والی بہن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی سجاد میں تیری غریب بہن، میں تیری اجڑی بہن، میں تیری یتیم بہن، ایک سوال کرنے آئے ہوں بہن کے کیا کہنا ہے؟ آوازی سجاد میں منت کر رہی ہوں، شمر ملعون سے کہے جتنا مارنا ہے مار لے مگر تانا دے کے نہ مارے۔ سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غریبی کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتا ہے بلا عباس کو، کہاں ہے غازی؟ آواز گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپتا ہے، زخمی لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے اجازت دی ہوتی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ نوکر جب بھی مارتا ہے، نوکر جب بھی مارتا ہے، جب بھی مارتا ہے۔ آج اجازت دی تو ایک فکرہ پڑھوں، دربار نہیں پڑھتا آج، میں دربار نہیں پڑھتا، آج ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ پہلی بار اپنی زندگی میں، پہلی بار بی بی میں جرات کر رہا ہوں فکرہ پڑھ لی، آقا زادی خیرات دے دے میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، مر جانا ہے زندگی فنا ہے۔ صادق شاہ گواہی دینا شبیہ کی قسم ہے،
گواہی دینا آج سے پہلے تو نے میری زبان سے یہ فکرہ نہیں سنا، پہلی بار سن رہا میں نہیں پڑھتا بازار، میں نہیں پڑھتا دربار، میں نہیں پڑھتا زندان. تجھے بتاؤں بی بی زینب کب سب سے زیادہ روئی؟ جب رہائی مل گئی. اب تو برداشت کرے تو میں پڑھوں. رہائی مل گئی، 3 شرطیں رکھی، اکیلا مکان دے، ہائے ہائے شہداء کے سر دے، لوٹا ہوا سامان دے. میں پڑھ گیا، تو نے سن لیا، بس لوٹا سامان بھی آ گیا، شہیدوں کے سر آئے، ہر بی بی نے ماتم کیا. بی بی زینب عالیہ نے اپنے بھائی حسین کا سر اٹھایا، چہرے کے سامنے رکھا، دیر تک روئی. نہیں بتایا مجھے کتنے تازیانے لگے، نہیں بتایا کہاں دربار تھے، نہیں بتایا کہاں بازار تھے، نہیں بتایا 15 اذانیں، نہیں بتایا شام کا زندان. کلیجہ قابو کر. بس اس انداز سے بھائی کو دیکھا اور ایک فکرہ کہا، حسین بھیا معاف کر دینا، تیری بیٹی سکینہ مر گئی ہے. آواز آئی سجاد غریب زنجیروں والے ہاتھوں پر، تیری مرضی ہے رو یا نہ رو. فکرہ سن پھر پڑھتا ہوں. آواز آئی حسین تیری امانت مجھ سے سنبھالی نہ گئی، زندان کی گرمی میں رو چکے ہو، بڑا ماتم ہو چکا. بھائیوں کا حکم نہ ہوتا میں نہ پڑھتا. سکینہ مر گئی، میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا. علامہ دربندی نے لکھا، کائنات کی غریبی ایک طرف، یا علی کائنات کی غریبی ایک طرف، کائنات کے مصائب ایک طرف، اکبر کی پرچی ایک طرف، غازی کے بازو ایک طرف، قاسم کے ٹکڑے ایک طرف. وہ کہتے ہیں بازار شام ایک طرف، دربار شام ایک طرف. لیکن ایک منظر ایسا تھا جہاں غریبی رو پڑی. منظر کیا تھا؟ شام کا بازار، شام کا وقت، شامیوں کی بھیڑ، ایک قیدی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق. سن لو گے ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں پر 4 سال کی بہن کا جنازہ. کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں رو رو کے کہتا تھا، لوگوں غریبوں والا قبرستان